بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ نواز شریف کے بارے میں یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ آپ کی پاؤں پکڑتا ہے، منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے۔ جب اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، جب وہ ریلیکس ہوتا ہے، جب اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نواز شریف اپنے موشن کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کرتا ہے، اس کے خلاف بیانیے بناتا ہے، اس کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب نواز شریف طاقتور ہو جاتا ہے پھر وہ بغل سے چھری نکالتا ہے اور پھر اپنے موشن کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نواز شریف کا ایک طرز عمل ہے، طرز سیاست ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ جس نے بھی ڈیل کی، نواز شریف کو جس نے بھی سپیس دی، اسی کو نواز شریف نے رلایا، اسی کو نواز شریف نے دھوکہ دیا۔ پہلے جنرل باجوہ کے خلاف یہ بیانیہ بناتا رہا، پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور اب پھر نواز شریف جو ہے جنرل باجوہ کو قومی مجرم قرار دے رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں، سب کا آرمی چیف کو نواز شریف جو ہے ایک قومی مجرم قرار دے رہا ہے، فیض حمید کو اور پاناما جو کہ بینچ کے جو ججز ہیں ان کو جو ہے۔ تو اگر یہ اتنے سنگین لوگ تھے تو پھر آپ نے ان کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ پھر آپ کے جو بھائی وزیر اعظم تھا اس وقت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں؟ کیونکہ اب آپ کا مطلب، اس وقت آپ کا مطلب پورا ہو چکا تھا، آپ نے اپنا مطلب لینا تھا، آپ کی غرض تھی، آپ نے حکومت چلانی تھی، آپ نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے، نیب لاز کے اندر ترامیم کرنی تھی، سب کچھ آپ نے ریلیف لینا تھا۔ جب آپ نے ریلیف لے لیا، نیب ترامیم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ نے حکومت کی بھی مزے لے لیے، اب آپ لوگ جنرل باجوہ کے خلاف ہو گئے ہیں، جنرل فیض حمید کے خلاف ہو گئے ہیں، جن پاناما کیسز کے جو ججز ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اب پاکستانی لوگ باشعور ہیں، اب وہ نواز شریف کی ان باتوں کے اندر نہیں آئیں گے، بے وقوف نہیں بنیں گے۔ اب نواز شریف کے پاس جو ہے عوام کا سامنا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پاکٹ خالی ہے، بس کر خالی ہے۔ کیا نواز شریف دوبارہ ووٹ کو عزت کا بیانیہ لے کے عوام کے سامنے آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو دفن ہو گیا جب ان کے بھائی نے 16 ماہ حکومت کی، وہ تو ووٹ کو عزت کا بیانیہ تو اس سے دن ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر نواز شریف بیانیہ لے کے آ گیا، مجھے کیوں نکالا، وہ بھی بیانیہ ختم ہو گیا۔ اب نواز شریف نے کہ عدالتوں کا سامنا کرنا ہے، مقدمات کا سامنا کرنا ہے، تو اب نواز شریف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف کیا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گا تاکہ دوبارہ اس کو حکومت مل سکے؟ ایسا اب نہیں چلے گا۔ اب طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہے جب اس کو اپوزیشن نہیں ملتی وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو تمام چیزوں کو سکروٹنی کی جائے گی، دیکھا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کا ایک ایک بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور نواز شریف اب پھر وہ اسی طرز سیاست پہ آ گئے ہیں پرانی، کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں قومی مجرم ہے۔ پہلے آپ جو ہے کسی کو قومی مجرم قرار دینے سے پہلے اپنے اوپر جو لگائے ہوئے الزامات ہیں ان کو تو عدالتوں میں آ کے دفاع کریں، عدالتوں سے سزائیں ختم کرائیں، پھر دیکھا جائے گا کون قومی مجرم ہے کون نہیں۔ سب سے پہلے انسان کو تو اپنے آپ کو کلین ہونا چاہیے۔ جب انسان کا اپنا دامن صاف ہو، شفاف ہو، پھر انسان اچھا لگتا ہے دوسرے کے اوپر بات کرنا۔ پہلے آپ آئیں، اپنی عدالتوں سے مقدمات ختم کریں، اپنی کلین چٹ لیں عدالتوں سے، پھر آپ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیے گا، ادروائز آپ کو پھر معافی مانگنی پڑے گی ان تمام لوگوں سے۔ اور نواز شریف جو ہے سیاست میں جب سے عمران خان اندر گیا ہے وہ بالکل بے خوف ہو چکا ہے۔ وہ ایسے سمجھ رہا ہے کہ شاید اب پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر ہی نہیں ہے، میں طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوں، میرے سوا کس نے اب پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی؟ ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ پھر ایک بار پھر بے وقوفی کر رہا ہے۔ اور نواز شریف کے جو لوگ ہیں، بیچارہ عمران ریاض جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ دکھ و مصیبتوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، اس کی صحت خراب ہو گئی، وہ بول نہیں سکتا، 3-4 مہینے چاہیے ہوں گے اس کی صحت بحال ہونے میں، ریکوری ہونے میں۔ اب نواز شریف کے جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کا الیکشن کے لیے بیانیہ بنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہی عمران ریاض کو رہا کروایا، اور عمران ریاض کی رہائی کے پیچھے نواز شریف کی کوششیں ہیں۔ بھائی وہ خود 140 دن دکھ مصیبتوں میں رہا، تو قانون کی وجہ سے جو ہے ہائی کورٹس کی حکم تھے، ان کی بالادستی کی وجہ سے، رول آف لا کی وجہ سے وہ آزاد ہوا۔ تو اب تو نواز شریف جو ہے اس کی جو جماعت ہے یہ اس تلاش میں رہتے ہیں بھی کون سی ایسی چیز ہے جو نواز شریف کی کھاتے میں ڈالی جائے، نواز شریف کا پازیٹیو امیج بنایا جائے۔ اب اگر کل پاکستان ورلڈ کپ جیت جاتا ہے، یہ اچھی پرفارمنس کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا، یہ نون لیگ والے بیانیے بنائیں گے کہ نواز شریف نے بابر اعظم کو کہا تھا کہ ٹاس جیت کر آپ نے پہلے بیٹنگ کرنی ہے، فلاں پلے کو فلاں نمبر پہ بھیجنا ہے، فاسٹ بالر کا بھیجنا ہے، اسپن بالر کا یوز کرنا ہے۔ تو خدا را نواز شریف کے پاس اب ان فضول باتوں کے علاوہ نواز شریف کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ نواز شریف اب اسی تلاش میں، کل کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے گا تو نواز شریف نے یہ کہے گا کہ وہ بچہ بھی میری دعاؤں کی وجہ سے
سے ہوا، میں نے دعائیں کی، میں نے پھونک ماری، یہ کیا. تو اب نواز شریف کے پاس بیسیکلی یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کو اٹریکٹ کر سکیں، عوام کو اپنا مداح بنا سکیں، عوام کی سپورٹ حاصل کر سکیں. سرفراز بکری نے صحیح کہا کہ اگر عدالتیں نواز شریف کو ضمانتیں نہیں دیتی تو ڈیفینیٹلی پھر ایز پر لا نواز شریف کو گرفتار ہونا پڑے گا. تو شکریہ جنرل عاصم منیر صاحب کا، جن کا ڈنڈا کام کر گیا. یقین کریں جنرل عاصم منیر صاحب کہ عوام خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے تھے. اب ہم لوگوں سے ڈیلی بات کرتے ہیں، لوگ جو ہے ان کو زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے، ریلیف ان کو میرا، چینی کی قیمت کم ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں ڈالر کا ریٹ دن بدن کم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ضرور اجر دے گا. غریبوں کی دعائیں جنرل عاصم منیر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بہت اچھا کام کیا، ڈنڈا چلایا اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی آپ نے بڑی بھرپور کوشش کی. پاکستان زندہ باد.